بسم الله والحمد لله ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت معزز محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کا دوسرا اشرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن کریم میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے صرف اس امت پہ نہیں فرض کیے، بلکہ فرمایا کہ من قبلکم، اس سے پہلے جو امت تھی اس پر بھی روزے فرض تھے۔ اور روزے کیوں رکھے جاتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تمہارے اندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک خطاب فرمایا صحابہ کرام میں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ ان سلمان قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ایک واعظ کیا۔ کیا فرمایا؟ فقال یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لفظ فرمائے۔ فرمایا کہ یہ مہینہ عظیم ہے، بہت بڑا مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اذلکم، تمہارے اوپر اس مہینے کا سایہ آئے گا، تمہارے اوپر اس مہینے کا سایہ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس رات میں اتنا ثواب ہوتا ہے، بندہ اگر کسی نے لیلۃ القدر پا لیا کہ 1000 مہینے سے زیادہ اس کو ثواب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی 84 سال کی عبادت ایک دن میں بندہ پا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو طاق راتوں میں سے وہ لیلۃ القدر والی رات کیا ہے مل گئی تو 84 سال کی گویا کہ اس نے عبادت کا ثواب پا لیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، فرمایا کہ اس مہینے میں ایسا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر کیا فرض کیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مہینے کی تراویح، اس مہینے کی تراویح تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا ہے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ تراویح پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے قرب پالے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب کیسے ہوگا کہ وہ تراویح پڑھے؟ تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فیما فی سوا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک نفل عبادت کا ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بندے نے ایک نفل پڑھا تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملے گا, ایک فرض کا ثواب ہوگا. اب کسی آدمی نے اشراق کے نفل پڑھے, 4 نفل پڑھے, تو گویا کہ اس نے 4 نفل کا نہیں ثواب پایا بلکہ 4 فرض کا ثواب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح کسی نے اوابین کی 12 رکعتیں نفل کی پڑھی تو گویا کہ اس نے 12 فرضوں کا ثواب پایا. سبحان اللہ. تو ایسا مبارک مہینہ, ایسا عظیم مہینہ ہے کہ نفلوں کی عبادت جو ہے فرضوں کے برابر ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب تراویح کتنی پڑھنی ہے؟ 20 رکعت. کتنی پڑھنی ہے؟ 20 رکعت. 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں, مصنف ابن شعبہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور وتر پڑھے. سبحان اللہ. 20 رکعت تراویح پڑھی. کچھ دن پہلے عرفان رمضان ایک ہمارے پاکستان کا جو ٹی وی, ایک ٹی وی چینل چلتا ہے, وہاں مختلف مسالک کے لوگوں کو بلایا گیا. تو ہمارے مسلک کے دیوبند کی طرف سے مفتی فضل سبحان صاحب آئے. تو کسی نے مسئلہ پوچھا کہ تراویح کتنی رکعت ہے, 20 پڑھیں یا کتنی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے احناف کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے, تراویح 20 رکعت پڑھیں گے. جب یہی مسئلہ اہل حدیث عالم سے پوچھا گیا کہ کتنی رکعت تراویح ہے, تو وہ کہنے لگے جی 8. اور اس نے ایک جملہ بولا قاری خلیل الرحمان صاحب نے کہ دیکھو مفتی فضل سبحان صاحب نے اچھا کیا کہ یہ کہہ دیا کہ احناف کے نزدیک 20 ہے, یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی ہیں. تو چاہیے تو یہ تھا کہ مفتی فضل سبحان صاحب اس کا جواب دے دیتے ادھر ہی, لیکن وہ خاموش رہے. احناف کی طرف ہماری نسبت کی وجہ سے خود کو حنفی کہتے ہیں, نہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے الگ سے کوئی دین قائم کیا ہے. سبحان اللہ. وہی دین ہے جو صحابہ نے دیا. 6 صحابہ کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ, 70 صحابہ کا دور پایا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کی اگر طرف نسبت کی ہے تو بات تو وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. ادھر ابن عباس فرماتے کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے, 8 تو ہے ہی نہیں ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ آدمی ہے کہ جس کی بشارت اللہ کے نبی نے دی ہے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ مجلس تھی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت اتری, وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول ان لوگوں کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں کہ جن سے رسولوں نے ملاقات بھی نہیں کی, ان کے پاس بھی بھیجے گئے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی خاموش رہے. دوسری مرتبہ سوال کیا, خاموش رہے. تیسری مرتبہ سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت سلمان فارسی مجلس میں موجود تھے, ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ لو کان عند سریہ لنا لہو رجال او رجل من ہاؤلاء. فرمایا کہ اگر علم اور ایمان اگر اٹھ کر سریہ ستارے پر چلا جائے, فارس کے کچھ لوگ آئیں گے, یا سلمان فارسی تیری نسل سے ایک آدمی آئے گا جو علم اور ایمان کو وہاں سریہ ستارے سے بھی لے کر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے لے کر آئے گا, وہاں سے حاصل کرے گا. اور علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی الشافعی المتوفی 911 ہجری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قد بشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامام ابی حنیفہ فی الحدیث. فرمایا کہ یہ حدیث امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں بشارت ہے اللہ کے نبی کی. سبحان اللہ. ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور دنیا میں جتنی سنتیں بکھری پڑی ہیں ان سب کو جمع کرنے کا کام اللہ اب امام ابو حنیفہ سے لے گا. سبحان اللہ. اتنا بڑا شخص ہے. اور ہم خود کو حنفی کہتے ہیں, ان کی طرف نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں.
تو یہ کہنا کہ تراویح 8 ہے، اس مسئلے کو میں کھول دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی، یہ ثابت ہے۔ کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا، 20 رکعت تراویح پڑھی۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا مہینہ ثابت نہیں ہے، بلکہ 3 دن ثابت ہے۔ اللہ کے نبی نے پورا مہینہ اس لیے نہیں پڑھی تاکہ مسلمانوں پر فرض نہ ہو جائے، تو فرضیت کی بچانے کی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے زمانہ حضرت عمر کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ ہر مسجد میں 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، اور صحابی رسول کی قیادت میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام کروایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح ہے، حدیث موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعتا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھی۔ سبحان اللہ، 11 رکعت۔ اب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نفل پڑھے، 3 وتر پڑھے، تو 11 ہو گئے، 11 ہو گئے۔ سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ حدیث موجود ہے 8 رکعت تراویح ہیں، تو یہاں تو اس حدیث میں امی عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ رکعتیں پڑھی ہیں، تو تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، غیر رمضان میں تو ہوتی نہیں ہے، تو پھر تمہاری دلیل کیسے بنی؟ وہ تو نفل پڑھے تھے، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہجد کے 8 نفل پڑھے تھے، تراویح نہیں پڑھی تھی۔ 8 رکعت تراویح ہے ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر اس میں اسی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری رات کے آخری حصے میں پڑھی تھی، تو تراویح تو رات کے آخری شروع میں تراویح ہوتی ہے، رات کے شروع میں تراویح ہوتی ہے۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تو اللہ کے نبی گھر میں پڑھا کرتے، تو یہ تو فرمایا کہ باہر وہ تو تراویح ہوتی ہے مسجد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ حدیث میں موجود ہے کہ گھر میں پڑھا کرتے تھے، تو گھر میں تو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ 4 رکعت پڑھا کرتے تھے، تو تراویح تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو پھر تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کتنی پڑھی ہے؟ 20 رکعت تراویح پڑھی۔ سبحان اللہ۔ 8 رکعت تہجد کی نماز ہے، تراویح کی نماز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عقلیات بھی یہ کہتی ہے، بات کہتی ہے کہ تراویح 20 رکعت ہونی چاہیے۔ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو نفلوں کے ساتھ پوری کی جائے گی، حدیث موجود ہے۔ یہ ہے من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادى فریضۃ فی ما سواہ، تو جو فرضوں میں کمی ہوگی وہ نفلوں کے ساتھ پوری کی جائے گی، حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 2، ظہر کی کتنے؟ 4، عصر کی نماز کے 4، 10 ہو گئے۔ اس کے بعد مغرب کی 3، کتنے ہو گئے؟ 13، اور عشاء کی نماز کے 4 فرض، تو وطر فرضوں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وطر جو ہے نا، اگرچہ نام اس کا وطر ہے لیکن اس کا درجہ وہی جو فرض کا ہے۔ فرض جو ہے نا وطر سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اگر قضا نماز ہے تبھی وطر پڑھتے ہیں، سفر میں ہو اگر 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں وطر پھر بھی پڑھیں گے، تو اس لیے وطر کا درجہ کیا ہے؟ فرض والا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے۔ اب ایسے نفل ہونے چاہیے، وہ کون سے نفل ہیں کہ جس کی وجہ سے 5 وقت کی نماز 20 فرض، ان 20 فرضوں میں جو کمی ہوئی ہے، ایسے نفل ہونی چاہیے کہ 20 فرضوں کی جو کمی کوتاہی ہے وہ 20 نفلوں سے پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کون سے 20 رکعت تراویح؟ سبحان اللہ۔ 20 رکعت سبحان اللہ۔ 20 رکعت تراویح ہوں گے تو 20 فرضوں کی کمی پوری ہو جائے گی قیامت کے دن۔ تو اگر ہوئے 8 تو پھر تو 12 رکعت تو رہ گئی ہیں پھر۔ اس لیے عقل بھی کہتی ہے کتنی ہونی چاہیے؟ 20 رکعت۔ 20 رکعت ہوں گی تو 20 جو ہے نا فرضوں کی کمی کوتاہی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔
تو ایک مفتی صاحب سے بڑا اچھا سوال کسی نے کیا کہ مفتی صاحب 8 تراویح ہو جاتی ہیں؟ مفتی صاحب نے کیا 8 ہو جاتی ہیں 12 رہ جاتی ہیں. 8 تو ہو جاتی ہیں لیکن 12 رہ جاتی ہیں. اور ایک اور بات میں مزید کرتا ہوں، تراویح یہ لفظ جمع کیا ہے؟ تراویح لفظ جمع کیا ہے؟ اور تراویح تربیہ کی جمع ہے. اور عربی زبان میں جمع کا لفظ 3 بار اطلاق ہوتا ہے، 2 بار نہیں ہوتا. 2 کو تسنیہ کہتے ہیں. تو کم از کم 3 تربیہ ہوں گے تو تب تراویح کا لفظ صادق آئے گا. تربیہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرنا، تو یہ کم از کم 12 رکھتے ہو پھر تراویح کا لفظ صادق آتا ہے، ورنہ تراویح کا لفظ تم کہہ ہی نہیں سکتے. تو تراویح کتنی ہے؟ 20 رکعت. 20 رکعت تراویح پڑھیں گے تو 20 فرضوں کی کیا ہو جائے گی؟ کمی پوری ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایک نفل پڑھے گا تو اس کو 1 فرض کا ثواب ملے گا. اور فرمایا کہ جو بندہ کیا ہے فرض ادا کرے گا اس رمضان المبارک میں، اس کے لیے کیا ہے کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا. فرمایا کہ اس کے لیے 1 فرض کا بدلہ کیا ہے 70 فرض کا ثواب ملے گا اس کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. 1 فرض کا جو پڑھے گا اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا، جو 1 نفل پڑھے گا اس کو 1 فرض کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. تو اب 5 نمازوں کو اگر 70 کے ساتھ ضرب دے تو 350 تقریباً کیا ہے نمازیں بنتی ہیں. تو یوں سمجھ لو کہ جس بندے نے رمضان المبارک میں 5 نمازیں پڑھی اس کو 350 نمازوں کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. 350 نمازوں کا ثواب مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ. فرمایا کہ جو بندہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں صبر کرتا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کو وہ گالی دیتا ہے آپ خاموش ہو جائیں، بھائی رمضان ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے. آپ کو برا بھلا کہتا ہے آپ اس کو نہ کہیں، جواب نہ دیں، اس لیے میرا روزہ ہے. حضرت مریم پہ جب الزام لگا اور کہا کہ یہ بیٹا کہاں سے آ گیا، تو نے تو شادی نہیں کی، کون سی تو نے یہ چیز اختیار کی ہے؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ میرا روزہ ہے. میں نے جواب دے سکی، اس بچے سے پوچھو. تو کیا ہے یوں سمجھ لو کہ میرا روزہ ہے اور میں نے آپ کو برا بھلا نہیں کرنا، صبر کرو. اور جو بندہ صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا وعدہ کرے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشہر المواساتی، فرمایا کہ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ کیا غمخواری کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کیسے؟ اگر کوئی بندہ پریشان ہے، مالی پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، اگر وہ پریشان ہے آپ اس کو باتوں کے ساتھ اگر اس کو کیا اس کا غم دور کر دو تو آپ کو کیا مل جائے گی؟ جنت مل جائے گی. سبحان اللہ. اور اگر اس کو کوئی مالی پریشانی ہے اس کی وہ دور کر دو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر بھی جنت دے دیں گے. سبحان اللہ. اور غم خاری یہ فارسی کا لفظ ہے، جماعت والے سمجھتے ہیں خاری، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ خوردن. اس کا معنی آتا ہے کھانا. اور کھانا کھائیں تو پورے جسم میں طاقت اور نصرت آتی ہے. مطلب یہ ہوگا کہ تم دوسرے کے ساتھ اتنی مدد کرو کہ تمہارے تمام اعضاء دوسرے کے ساتھ مدد میں لگ جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسی مدد کرو، ایسی غریب کے ساتھ مدد کرو کہ تمہارے جسم کے تمام اعضاء دوسرے کی مدد کے لیے لگ جائیں. سبحان اللہ. تمہیں کیا ہے؟ جنت مل جائے گی. اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ فِيهِ. اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ مومنین کا رزق بڑھا دیتا ہے. سبحان اللہ. رزق بڑھ جاتا ہے. وہ رزق کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھئی ہم تو 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں، پہلے 3 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، رزق کیسے بڑھ گیا؟ تو رزق بڑھنے کا مطلب یہی نہیں کہ صرف کھانا ہی بڑھ جائے، روٹی بڑھ جائے. مطلب یہ ہے کہ کسی کو اولاد مل گئی تو وہ بھی رزق، اس کو بھی رزق کہتے ہیں. سبحان اللہ. اچھی تقدیر کو بھی رزق کہتے ہیں، پرامن ماحول کو بھی رزق کہتے ہیں. تو یہ کئی طریقوں سے ہو سکتا ہے. اور بندہ دیکھے نا تو سحری اور افطاری کے ٹائم اتنا بندہ کھانا کھا لیتا ہے، اتنا غیر رمضان میں بندہ 3 ٹائم کا نہیں کھانا کھاتا، تو پھر بھی رزق تھوڑا ود گیا. 2 ٹائم اتنا کھانا کھا لیتے ہیں کہ تاکہ پورا دن کا روزہ ہی نہ لگے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر فیہ صائما، کہ جس شخص نے کسی دوسرے آدمی کو روزہ افطار کروایا، افطاری کروائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دے گا؟ فرمایا کان مغفرۃ لذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. پہلا انعام. دوسرا انعام وعتق رقبتہ من النار،
اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے رجسٹر سے اس کا نام خارج کر دے گا. سبحان اللہ. 2 انعام دے گا اللہ تعالیٰ. اور جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا تو صحابہ بیٹھے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ لیس کل یجد ما یفطر الصائم، کہ یا رسول اللہ جو بندہ افطاری نہ کروا سکے، ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ افطاری کروا سکے. ایسے بھی ہیں کہ نہیں کروا سکتے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے؟ وہ تو اس ثواب سے محروم ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اتنا بڑا دسترخوان نہیں لگا سکتا، نہیں وہ کھلا سکتا، کسی کو روزہ افطار نہیں کروا سکتا، تو آپ نے فرمایا کہ یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مزقۃ لبن. فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی روزے دار کو ایک کھجور کھلا دی، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوری ڈشاں نہ لگائے، پوری افطاری نہ کروائے، سارے کھانے نہ کھلائے، صرف ایک کھجور کسی کو کھلا دے، وہ بھی اس ثواب میں کیا ہو جائے گا؟ شریک ہو جائے گا. اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی، اس کا بھی جہنم سے کیا ہے؟ چھٹکارا ہو جائے گا اگر صرف ایک کھجور بھی کسی کو کھلا دے. اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی کا کسی کو رمضان مبارک میں روزے دار کو پلا دے، وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ ایک اگر گھونٹ لسی کا بھی کسی کو پلا دے تو وہ بھی ثواب میں شریک ہو جائے گا. سبحان اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ اگر لسی پلا دے تو پھر بھی کیا ہے؟ اس کو روزے دار کو روزہ افطار کروانے کی وجہ سے اس کو ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ. تو اس میں مزید ایک لفظ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو فرمایا کہ کان لہ مثل اجرہ من غیرہ اینقصا من غیر شیء. بعض بندوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر بعض لوگ کسی کو افطاری کرواتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، تو کھانے والا اس نیت سے اگر نہ کھائے کہ یار اگر میں نے اس کا کھانا کھا لیا، اس کی افطاری قبول کر لی، اس کی دعوت قبول کر لی، تو میرا ثواب اس کے پاس چلا جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس نے افطاری کروائی، جس نے روزہ کھلوایا اور جس نے کچھ کھلایا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے کھایا اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. سبحان اللہ. دونوں کو ملے گا. اللہ. تو اس بات سے محرومی کی وجہ سے نہ کہے کہ مجھے میں ثواب ہی نہیں ملے گا، چھوڑ دے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دونوں کو ثواب ملے گا، کھانے والا بھی اور کھلانے والا بھی، دونوں کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِنَ النَّارِ. پہلا عشرہ یہ ہے رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندروی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس بندے نے پہلے 10 دن اس آدمی کے لیے ہیں کہ جس نے وہ کیا ہے، وہ مومنین کے لیے رحمت کے دن ہے. پہلے 10 دن مومنین کے رحمت کے دن ہیں، اور جس نے پہلے 10 دن پا لیے اگلے دن بھی اس شخص کے لیے ہوں گے کہ جس نے پہلے دن پالے ہیں. پہلے جو 10 دن میں اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے، اب مغفرت شروع ہوگی اس آدمی کی. اور آخری دن 10 دن اس شخص کے لیے ہیں جو بھی اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. سبحان اللہ. آخری دن ہر ایک کے لیے جو بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ من خفف عن مملوکہ فیہ غفر لہ واعتقہ من النار، کہ جو شخص اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرتا ہے رمضان المبارک مہینے میں، اس کو بھی 2 انعام دیے جاتے ہیں. ایک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دوسرا اس کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَقْسِرُوا فِيهِ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 کام ایسے ہیں، 2 آدمی کے ساتھ متعلق ہیں اور 2 اللہ تعالیٰ کے ساتھ. 2 وہ ایسے کام ہیں جو بندہ کرے گا، 2 ایسے کام ہیں، 2 ایسے انعام وہ بندے کو دے گا جو 2 کام کرے گا. وہ 2 کام کیا ہے؟ خِصَالٍ خَصْلَتَيْنِ تُرْضُونَ بِهَا رَبَّكُمْ، کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا کرے گا؟ 2 کام کرے گا. پہلا وَخَصْلَتَيْنِ لا غنیٰ بکم عنہما، 2 تو اس بندے کے لیے ہیں اور 2 ایسے کام ہیں جو اس بندے کے لیے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ذمہ ہیں. سبحان اللہ. بندے تو وہ کام کون سے کریں گے؟ فرمایا خصلتان اللتان ترضون بها ربکم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے 2 کام کرے گا. ان میں سے پہلا فشہادۃ لا الہ الا اللہ، جو اس مبارک مہینے میں کلمہ کی کثرت کرے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ بار بار پڑھے گا.
کثرت کرے گا. دوسرا کام یہ ہے وَاسْتَغْفِرُونَ جو استغفار کرے گا. پانچواں کلمہ بھی پورا ہی پڑھ سکے استغفار, اور استغفر اللہ یہ لفظ بھی پڑھ سکتا ہے جملہ, استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی پڑھ سکتا ہے, تینوں جملے پڑھ سکتے ہیں. تو جو بندہ دو کام کرے گا, کلمے کی کثرت اور کیا ہے استغفر اللہ, اس کی کثرت کرے گا, اللہ تعالیٰ دو اس کو انعام دیں گے. وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهَا مِنَ النَّارِ. فرمایا کہ بندہ اگر اللہ سے سوال کرے گا لا الہ الا اللہ کلمے کا ورد کرنے کے بعد, اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفر اللہ بار بار کثرت کے ساتھ کہے گا, تو اللہ تعالیٰ کے آگے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت بھی عطا کریں گے, اور کیا ہے اس کو بعد جہنم سے کیا ہے دور کر دیں گے. سبحان اللہ. جہنم سے نجات دے دیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دو کام مانگو, جہنم سے پناہ مانگو اور جنت کی طلبگار ہو. اللہ تعالیٰ دو کام جو بندہ کرے گا اس کو دو انعام مل جائیں گے. سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ سَقَى صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اور جس شخص نے کسی کو پانی پلایا, کسی پیاسے کو پانی پلایا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ اس آدمی کو آخرت کے دن 50 سال تک جنت جانے میں اس کو پیاس نہیں لگے. سبحان اللہ. ایسا جو نا حوض سے پانی پیے گا آدمی کہ 50 سال تک جنت جانے میں اس کو پیاس نہیں لگے گی کسی کو پانی پلانے میں. اتنا بڑا ثواب ہے. سبحان اللہ. ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن اوقات میں روزے کا وقت ہے, ساری کا وقت ہے, تہجد کا وقت ہے, ان اوقات میں اللہ تعالیٰ سے خیر مانگے. سبحان اللہ. فرض نمازوں کے بعد بھی دعا ہے, اور فرض نمازوں کے بعد بعض لوگ ہیں دعا مانگتے ہی نہیں ہیں, اور بعض ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نفل کے بعد ہی دعا مانگنا ضروری ہے. یہ دونوں انتہا پہ نہ چلو, صراط مستقیم چلو. اللہ تعالیٰ نے درمیانہ راستہ اس امت کے لیے امتوں وسطا, درمیانی امت رستہ بھی درمیانہ ہے. سبحان اللہ. فرض نماز کے بعد دعا مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفر اللہ, یہ اللہ کے نبی نے پڑھا. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اگر اللہ کے نبی نہ پڑھتے تو صحابہ کرام کیسے بتاتے؟ اللہ کے نبی نے فرض نماز کے بعد دعا مانگی ہے تو صحابہ نے بتائی ہے. سبحان اللہ. اگر نہ مانگی ہوتی تو ہم تک پہنچتی کیسے؟ تو اس لیے فرض نماز کے بعد کیا ہے دعا مانگو, اور اگر نہیں مانگنا چاہتے گناہ بھی کوئی نہیں ہے. امام اہل سنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر نور اللہ مرقدہ, وہ حضرت کا معمول تھا, زندگی میں کبھی فرض نماز کے بعد دعا نہیں چھوڑتے تھے, دعا مانگتے تھے. دعا ولی عبادت, دعا عبادت کا مغز ہے. جتنی عبادت کی ہے اس کا صلہ یہ ہے کہ تم دعا مانگو, اللہ تعالیٰ عبادت کا جو تم نے عبادت کی ہے وہ دعا کے ذریعے تمہیں دے دے گے. سبحان اللہ. اس کا بدلہ مل جائے گا. بے شک. اس لیے دعا مانگنی چاہیے. اور بعض لوگ دعا پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, بس پڑھی گئے, نہیں پتہ کی منگیا ہے, کوئی پتہ نہیں. پیر ذوالقاسم نقشبندی صاحب دامت فیوزم وہ کہتے ہیں کہ دعا پڑھا نہ کرو, دعا مانگا کرو. جس بندے کو تو پتہ ہے میں کیا مانگ رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے, تو جس کو نہیں آتی وہ پنجابی میں مانگ لے. اللہ تعالیٰ پنجابی سے سمجھتے ہیں نا, پنجابی سے مانگ لو, اردو میں مانگ لو. صح. تو دعا آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہے گڑ گڑانا چاہیے, مانگنی چاہیے. دعا کے آداب کیا ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں یا تو سینے کے تک ہونے چاہیے آپ کے, یا کندھے کے تک. ہاتھ انگلیاں بالکل ملی بھی نہ ہو, عام حالت میں آپ کے ہاتھ ہوں, تھوڑی سی انگلیاں کھلی ہوں اور ہاتھ بالکل جوڑے بھی نہ, تھوڑے سے ہاتھ کھلے ہوں. اللہ تعالیٰ سے مانگے. ایسے آپ کے ہاتھ اور آپ کی جسامت ہونی چاہیے, جسم ایسا آپ کا کہ اللہ کے سامنے جو ہے عاجزی اور انکساری کے ساتھ بیٹھے. سبحان اللہ. کئی لوگ نا اتنے ہاتھ رکھ چلو, دعا نہیں منگنے, پتہ نہیں کی منگنے, یہ ٹھیک نہیں ہے, آداب نہیں ہے دعا کی. عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں قبول کرتا. یا تو بندے کی پوری دعا قبول ہو جائے گی, جو وہ مانگ رہا ہے اس کو مل جائے گا, یا اسی دعا کے بدلے میں بڑے حادثے سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیا ہے بچا لے گا. پوری تو بندہ سمجھتے یار میری دعا تو قبول ہوئی, اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو فوری دعا نہیں قبول ہوتی, اللہ تعالیٰ کو بڑی بیماری سے اس دعا کی بدولت کیا ہے بچا لیتے ہیں, یا قیامت کے دن اسی دعا کا بدلہ تمہیں کیا ہے ملے گا. تو آپ کی دعا ضائع نہیں جائے گی.
ان چیزوں کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.